نیت کے تعلق سے بھی ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ بعض لوگ جیسے ہی نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اردو میں یا انگریزی میں یا جو بھی ان کی زبان ہوتی ہے زبان سے نیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض, پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, وقت ظہر اور نہ جانے کیا کیا بولتے رہتے. کیا یہ صحیح ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زبان سے نیت کرنا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے, نہ تابعین سے ثابت ہے, نہ تبع تابعین سے ثابت ہے. اور جب نبی سے بھی ثابت نہیں, صحابہ سے بھی ثابت نہیں, تابعین سے بھی ثابت نہیں, ظاہر ہے کہ یہ بدعت ہے. اس سلسلے میں اگر ہم بخاری شریف کی پہلی روایت حدیث نیت کو سامنے رکھ لیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے, اور اس حدیث پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ بھی اگر ذہن میں رکھ لیں تو بات اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے. پہلے میں روایت پڑھتا ہوں. حضرت علقمہ ابن وقاص لیثی کہتے ہیں سمعت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر وهو يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاری فی کتاب الوحی. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب الوحی کے اندر لائے. حضرت علقمہ ابن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو منبر پر کہتے سنا, علی المنبر یقول, کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کیا انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. حدیث کے اندر خود دیکھ لیجئے کہ عمل الگ ہے, نیت الگ ہے. انما الاعمال بالنیات, عمل آدمی کن کن اعضاء سے کرتا ہے؟ ہاتھ سے عمل کرتا ہے, پیر سے عمل کرتا ہے, آنکھ سے عمل کرتا ہے, کان سے عمل کرتا ہے, اور اسی طریقے سے زبان سے عمل کرتا ہے. گالی دینا, کسی کو برا بھلا کہنا, کسی کی غیبت کرنا, چغلی کرنا, گالی دینا, اسی طریقے سے اچھی بات کہنا, ساری چیزیں یہ زبان کا فعل ہے, زبان کا عمل ہے, اور زبان ایک عضو ہے. گویا زبان کا ایک عمل ہے اور زبان عضو ہے بدن کا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے اس حدیث میں ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ نیت الگ ہوتی ہے, اعمال الگ ہوتے ہیں. انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے. نیت کا تعلق قلب سے ہے اور اعمال کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک بڑا دقیق اور بڑا لطیف تبصرہ فرمایا ہے. میں چاہتا ہوں وہ تبصرہ آپ کے گوش گزار کر دوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی زبان سے نیت کرتا ہے تو تحصیل حاصل کرتا ہے, اور تحصیل حاصل بے وقوفی ہے, حماقت ہے. مثلا مجھے گلاس میں پانی دے دیا جائے تو مجھے پانی حاصل ہو گیا, اب پانی حاصل ہونے کے بعد میں پانی حاصل کروں, یہ حماقت ہے. جو چیز حاصل ہو گئی اس کو حاصل کرنا حماقت ہے, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا حماقت ہے. جو چیز مل گئی اس کو تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے, اس کو حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل. اب جب دل نے نیت کر لی, دل میں نیت ہو گئی, تو پھر اب زبان سے نیت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو تحصیل حاصل ہوا. جو چیز پہلے سے حاصل ہو چکی ہے اس کو آدمی حاصل کر رہا ہے. بہت لطیف تبصرہ ہے, اور در حقیقت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے رفعت علم کی دلیل ہے. بھائی نیت دل کا عمل تھا, نیت دل کا عمل ہونے کی وجہ سے دل نے وہ عمل کر لیا, اب وہ چیز حاصل ہو گئی. اب دوبارہ آدمی اس کو زبان سے بولتا ہے, اس کا مطلب تحصیل حاصل کا ارتکاب کرتا ہے, اور تحصیل حاصل حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے.